بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ علم خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، مادی ہو یا آسمانی ہو، علم ہے، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے، اس لیے کہ علم انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ علم سے ہی انسان ہے، علم نہ ہو تو پھر انسان اور حیوان میں فرق مشکل ہے۔ لیکن علوم مادیت اور علوم ہدایت، علوم مادیت انسانی ضرورت ہے۔ علوم مادیت کے عبادت ہونے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، نیت، اللہ کی رضا، اور دوسرے نمبر پہ عمل، یعنی عمل خدمت۔ عمل کا ٹھیک ہونا، نیت کا ٹھیک ہونا، جب یہ دو چیزیں شامل ہوں گی تو علوم مادیت عبادت بنیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں علوم ہدایت اپنی ذات میں عبادت ہیں، بلکہ عبادت ہی نہیں، افضل عبادت ہے۔ علوم ہدایت اپنی ذات میں عبادت ہے، اور عبادت ہی نہیں بلکہ افضل عبادت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو مسجد صفہ کے طالب علم تھے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت۔ ابو ذر، تم صبح کو قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یعنی اس کے الفاظ تجوید کے ساتھ سیکھ لو، یا اس کا ترجمہ مفہوم سیکھ لو، ایک آیت سیکھ لی، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا علم کا، لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعۃ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، کہ ابو ذر اگر صبح کو تم علم کا ایک باب سیکھ لو، ایک چیپٹر سیکھ لو، حلال حرام پہ مبنی چند مسائل سیکھ لیے، چاہے عمل اس پر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اس حدیث میں بڑی وضاحت آ گئی کہ علم اپنی ذات میں عبادت ہے، عمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور پھر علم اپنی جگہ عبادت ہی نہیں بلکہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت۔ ایک دوسری حدیث میں، اور یہ حدیث سنن دارمی کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ بھی صفہ کے طالب علم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں مسجد تشریف لائے تو 2 مجلسیں قائم تھیں، ایک طرف کچھ عبادت گزار حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے تھے، اور ایک کلاس لگی ہوئی تھی، فقہ کی کلاس، حدیث کی کلاس اور درس قرآن کی کلاس، ایک کلاس لگی ہوئی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کلاسوں میں یا ان 2 مجلسوں میں اپنے لیے انتخاب فرمایا، یعنی درس کی کلاس، عبادت کی کلاس نہیں بلکہ درس کی کلاس کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اما ہؤلاء، یہ جو عبادت گزار لوگ ہیں، یدعون اللہ ویرغبون الیہ فإن شاء اعطاہم وإن شاء منعہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی عبادت اللہ ان کی عبادت قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اما ہؤلاء فیتعلمون الفقہ او العلم، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ علم سیکھ رہے ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں، ویعلمون الجاہل،
اور ان پڑھ لوگوں کا جہل ختم کر رہے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے، فہم افضل۔ لہذا یہ درس قرآن، درس حدیث میں جو شریک لوگ ہیں یہ ان عبادت گزاروں سے زیادہ افضل ہیں، فہم افضل، یہ افضل ہے۔ اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے استاذ بنا کے۔ لہذا عابد ہونے کے مقابلے میں، ذاکر ہونے کے مقابلے میں، صوفی یا داعی ہونے کے مقابلے میں انسان ایک عالم ہو اور پھر معلم ہو، یہ اس کے لیے کس درجہ فضیلت کی بات ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ایک بڑی زبردست دوسری حدیث ہے، یہ بھی سنن دارمی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفہ کے طالب علموں سے، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، ایک شخص پوری رات عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور دوسری طرف ایک طالب علم یا ایک شخص صرف ایک گھڑی کے لیے علم سیکھ لے، مطالعہ کر لے، تو ایک گھڑی کا مطالعہ، ایک گھڑی کا سیکھنا یہ پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ دینی علم، علوم ہدایت اپنی ذات میں عبادت ہی نہیں بلکہ افضل عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، حدیث صحیح ہے، سنن بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل فی علم خیر من فضل فی عبادہ، علم میں کمال، ایک شخص علم میں کمال حاصل کرے، علم میں کمال کہیں بہتر ہے عبادت میں کمال حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ ایک شخص عبادت میں اس نے کمال پیدا کر لیا، دوسرے نے علم میں کمال پیدا کر لیا، علم کی چھوٹے چھوٹے مسائل اس کو ازبر ہو گئے، تفقہ فی العلم حاصل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تفقہ فی العلم ہے یہ کمال فی العبادہ سے کہیں بہتر ہے۔ حدیث حسن ہے، سنن دارمی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا ذکر ہوا۔ ایک بھائی عالم تھا، وہ فرائض ادا کرتا تھا اور باقی جو وقت ہوتا تھا وہ لوگوں کو سیکھنے سکھانے میں، مسائل بتانے میں صرف کرتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی عالم نہیں تھا، وہ زاہد تھا، عابد تھا، ایک صوفی بزرگ تھا۔ وہ اپنا 24 گھنٹے کا وقت وہ عبادت میں صرف کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات بھر قیام کرتا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بظاہر وہ صوفی بزرگ زیادہ افضل لگا کہ اپنا غیر عالم ہونے کے باوجود کمال فی العبادہ کر رہا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو محسوس فرمایا تو آپ نے فرمایا فضل ھذا العالم الذی یصلی المکتوبہ، یہ جو عالم ہے جو صرف فرائض پڑھ رہا ہے، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، اس کے بعد یہ بیٹھ کے لوگوں کو ان کے مسئلہ و مسائل بتاتا ہے، لوگوں کا جہل دور کرتا ہے، یہ اس عابد کے مقابلے میں الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، اس سے یہ اتنا افضل ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے مجھے جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے ایک ادنا مسلمان پر۔ تو فرمایا کہ جو مجھے فضیلت ہے ایک ادنا مسلمان پر، وہی فضیلت اس عالم کو اپنے بھائی پر ہے، یا ایک عالم کو غیر علماء پر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہوئی، ایک عالم ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور علمی مطالعہ یہ کس درجہ جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن دارمی کی روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، ایک شخص اپنے گھر سے نکل گیا، مدرسے چلا گیا، اب جب تک یہ گھر واپس نہیں آ رہا یہ عبادت میں، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا گھر سے جانا واپس آنا اس وقت تک یہ سارا جو عمل ہے اس کا یہ عبادت شمار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب العلم فهو کفارۃ لما مضى، جس شخص نے طلب علم کیا، علم حاصل کیا، تو علم، حصول علم اور طالب علم جب یہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ لہٰذا ہمیں ذوق مطالعہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو علماء بنانا چاہیے، تاکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وہ وراثت جو علوم ہدایت کی وراثت ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ رہے، اور تاکہ عملی انقلاب علم کی روشنی میں یہ قائم و دائم رہے۔ ورنہ عمل ہو اور علم کا زور نہ ہو تو ایسے میں پھر گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔